رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مندی میں، اقتباء میں، ایک امتی کی حیثیت سے میرے سب سے پہلے عمل یا اقدام کیا ہونے چاہیے؟ اصول ہے جی، ضابطہ، بنیاد ہے وحدہ لا شریک۔ ابتدا ہے کہ آپ ہر شے کی نفی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ پر آتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کیسے؟ محمد رسول اللہ، بڑا سادہ سی بات۔ اگر بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ پر قائم نہیں ہوگی، سب ختم، عمارت تعمیر ہی نہیں وہ ہوگی۔ بالکل بجا گرے گی تو تب تک وہ تعمیر تعمیر ہو، ٹیڑھی تو ہو تو صحیح نہیں ہوگی۔ پھر بات آتی ہے رسالت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول اور ضابطے کہاں سے لینے ہیں؟ در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے علاوہ کوئی بات۔ پھر آپ نے ماہ مبارک ربیع الاول کی بات کی اور آپ نے فرمایا کہ اسے ایک دن کے ساتھ مخصوص نہ فرمایا جائے، پورے مہینے میں رکھا جائے۔ میں عرض کروں گا یہ ماہ و سال کی قید سے آزاد ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب دیکھیے یہ جب دمال کو دل نہیں کرتا، کیا خوبصورت بات کی، واہ یہ حضور جب سمجھ لگ کوئی جائے، قید نہیں ہے وقت کی، حضور جب سمجھ لگ جائے، یہ تا دم واپسی ہے۔ یہ آپ یہاں سے رخصت ہونے تک اسے مناؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ اسے مناؤ فرائض کی صورت میں مناؤ، کیا بات ہے، آپ اسے مناؤ سنت کی صورت میں مناؤ، آپ اسے مناؤ نوافل کی صورت میں مناؤ، آپ سیرت پاک کے مطالعے میں مناؤ، آپ باوضو ہو کر بیٹھو، آپ اپنی اولاد کی تربیت میں مناؤ، اپنے والدین کی خدمت اور ان کی جو عز و انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے اس میں مناؤ، دوست احباب اور گرد و پیش اور معاشرے کے حقوق جو آپ کے ذمہ ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں مناؤ، ایک قوم کے فرد کی حیثیت سے مناؤ، ایک امت کے فرد کی حیثیت سے مناؤ، کل انسانیت کے اس منانے کو فائدہ ہوگا۔ آپ مخصوص کریں گے اور اس مخصوص میں پھر آپ اس پہلو کو اختیار کریں گے جو آپ چاہیں، نہیں یہاں چاہ وہ جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا بات ہے، یہاں عہد و پیمان، کیا بات ہے، واہ، میرے آپ کے پابند نہیں ہیں، کیا بات ہے، چونکہ انہیں پابند فرمایا رب کائنات نے، اس طرح۔ کیا بات ہے۔ تو جب یہ بات آئے گی تو پھر بات آپ صرف ولادت کی نہیں کرو گے، اس لیے سال مبارک بھی ہوگا، اس لیے کہ ولادت باسعادت تو جب قرآن کریم سے پوچھتے ہو، قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کتنے عالم ہیں، ہر عالم کی مخلوق کتنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلیہ بنے گا کہ ایک ذات خالق ہے، باقی جو کچھ ہے کیا ہے، کیا بات ہے، مخلوق۔ کیا بات، پھر اللہ کی رحمت جسے وجود دیا، کیا یہ اللہ کی رحمت سے وجود نہیں دیا؟ کیا بات، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق کا وجود میں ہونا بھی، کیا بات، تو اللہ نے آپ کو باعث رحمت میں، تو آپ مجسم رحمت باری تعالیٰ کا نمونہ آپ کی ذات اقدس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جو رشتہ تعلق کا ہے جسے اللہ نے ہر شے پیدا فرمائی، اس نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بندے مومن پر جو میرا احسان بیست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ سب سے بڑا، یہ سب سے بڑا ہے، کیا بات، تو پھر اسے مناؤ گے ویسے جیسے تم چاہتے ہو، انا ہائے ہائے ہائے، کیا بات، ضابطے تم نے بنانے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو جس محبت کے ضابطے خالق کائنات بنا کر دے واہ، وہاں تو تجھے اتباع نصیب ہو، تیری یہ خوش بختی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، تو ہونے کو ڈھونڈتا ہے، تو نہ ہو، تیری اس نہ ہونے میں خوش بختی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اصول بدل گئے نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ جو کیا خوبصورت بات عوان صاحب نے کی، اور یقین کیجیے دل چاہ رہا ہے کہ میں جا کے ان کے پاؤں میں بیٹھ جاؤں اور ہاتھ چوموں اور وہاں سے بیٹھ کے بات کروں، تقاضوں کو صرف پورا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو گفتگو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اتباع جو ہے وہ صرف مہینے تک نہیں ہو سکتی، وہ اپنی جگہ عقیدتیں موجود ہیں، 1 ہے، 9 ہے، 12 ہے، 17 ہے، جو بھی ہے اب اپنے عقائد کے مطابق، لیکن اس کو قید و بند جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی خوبصورت بات بتائی کہ رحمت العالمین، عالمین، ہماری جو نیکسٹ کورسپونڈنگ ہے نا کائنات، اس کا نام ہے انڈرومیڈا۔ انڈرومیڈا اگر ہم 6 بلین لائٹ ایئرز ٹریول کریں نا، اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے 1 لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے، ہاں، ایک وہ سفر جو کہ لائٹ کی سپیڈ پہ 1 سال تک کے لیے کیا جائے، 1 لائٹ ایئر 6 بلین لائٹ ایئرز کیا جائے نا، تو ہم صرف اپنی ہمسائیگی میں پہنچیں گے، اور ایسی اربوں خربوں کائناتیں اللہ نے بنائی، اور اللہ کے رسول کو کیا بنایا، ان سب کا
رحمت العالمین. حضور اقدس اکھر عالمین کے تقاضے ہم پورے نہیں کر سکتے, ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے, تو ہم رحمت کے تقاضے بھی سمجھ نہیں سکتے. تو محبت کے تقاضے جو ہیں ان کو کیسے سمجھیں, ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ؟ دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو بات جو آپ نے ابھی سوال فرمائی, دوسری بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ ہر کوئی اپنے عقیدے سے. یاد رکھیں بات 7 کی ہو 12 کی ہو کسی اور تاریخ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ ہر ماننے والے کو ایک نقطے پر لے آئے گی, ذات نہیں رہے گی. سچ بات. اس لیے جب اس اظہار محبت میں, اس عقیدت میں آپ بات کریں, کوئی ایسا نہیں ہے جو مترز ہو سکے. کیا بات. ہاں, ہم قرآن و سنت سے باہر نکل جائیں تو پھر یقیناً اعتراضات ہوں. ایک یہ عرض. دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا راہ ہو جو اس محبت کی راہ کا مسافر کر دے. صحیح بات. وہ کون سا پہلو تھا جو جانور کا خون پانی پہلے پلانے پر مقابل کا گردن اڑانے کا اور اس کا خون کرنے پر مجبور کرتا تھا, انہوں نے کیا اختیار کیا؟ صحیح بات. وہ قوم جو زندہ اولاد کو درگور کرتی ہے, انہوں نے کیا اختیار کیا؟ انہوں نے ہر شے کی نفی کر دی, وہ معنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا. کیا بات ہے. تو سبحان اللہ. قرآن کریم کے ضابطے اور اصول ہر طرح سے قرآن جو ہے, اب آپ حجۃ الوداع کو دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو. کیا ہے؟ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کبھی گمراہ نہیں. قرآن کریم. لیکن اب قرآن کریم کا جو اختیار کرنا ہے, اس کی حدود, اس کی قیود کیا ہیں, وہ آپ نے عملی نمونہ عطا فرما. اور سب سے جو بات اگر کوئی انفرادی حیثیت میں اپنی طرف لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس نے کہہ دیا کہ لا الہ, تو پھر واقعی سرنڈر کر جائے, یا اللہ میرا کچھ نہیں ہے, اب جو کچھ ہے تیرے حضور ہے. کیا بات. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا آپ چھوڑ دے اور اللہ کے سپرد کر دے تو پھر وہ کہیں ڈوب جائے. میں نہیں سمجھتا. وقفے سے واپس آتا ہوں, یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے. وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں تو صحابی کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک تو آپ کے پاس اونٹ آیا, اور وہ بزرگ اونٹ تھا, بوڑھا اونٹ تھا, اور اس نے آپ کے پاس آ کے کچھ کہا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ تم اس اونٹ کے اوپر اس بڑھاپے میں ظلم کرتے ہو, اس کے لیے آسانی پیدا کرو. اور پھر اس نے دوبارہ یہ اعتراض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ اب مجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے صحابی کو اس کو ذبح کرنے سے بھی منع کیا, اور پھر اس اونٹ کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا. یہ معجزات میں ضرور شامل ہے, لیکن اس بات کو کردار کی صورت میں لائیے گا کہ کہاں ہم جو امت رسول کتنے پریولیجڈ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نبی کی امت ہیں, جہاں جانور بھی نبی کی رحمت سے بالا اور آزاد نہیں, وہاں ہمیں اللہ کے رسول نے اپنی امت بنایا.